الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. چونکہ تمہارے کام کو گزرائے نظام کو آپ نے سن لیا اور ٹائم کافی ہو گیا 10:30 بجنے والے. اسے میں اب اس لمحے میں یقین طور پر آپ کو بھوک بھی لگی ہے اور تھکے ہوئے بھی ہیں گزشتہ 4 دنوں سے مسلسل. اب جب آپ کھانا کھائیں گے تو اس کے بعد کر بھی جائیں گے اور جاتے جاتے آپ کو کھانا بھی بچ جائیں گے. اس لیے میں نہیں چاہوں گا کہ اس سے زیادہ آپ کو ضرورت ہو اور آپ کو یہاں پر سختیوں کا سامنا کرنا پڑے. کیونکہ باقی سختیاں ایک طرف خالی پیٹ بیٹھے رہنا یہ ایک بہت بڑی سختی ہے. تو اس وقت آپ اس امتحان سے گزر رہے ہیں اور آپ جس آپ نے مجھے بھی اس امتحان میں ڈال دیا ہے کہ اب میں گفتگو کروں تو زبانہ میں یقیناً آپ کچھ نہیں کہیں گے لیکن دل ہی دل میں بولیں گے ضرور. اسی میں اس سے زیادہ آپ اور کھانے کے درمیان آئے نہیں ہوگا. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جو باتیں ہم نے سنی ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک روایت کو بھی ایک نقطے کی طرف افسوس ہے کہوں گا کہ اب تک صاحب آل محمد علیہ السلام کے حوالے سے اس محفل میں گفتگو نہیں ہوئی. جبکہ آج کی رات جہاں نبی کریم کی ولادت باصالت کی رات ہے وہیں پر صاحب آل محمد کی ولادت باصالت کی بھی شب ہے. تو صرف ایک روایت میں ختم کروں گا اور اس کے بعد آپ کی ضرورتیں ختم کروں گا. جو لوگ تھکے ہوئے ہیں وہ ذرا اونچی آواز سے سنا دیں گے. ثابت ہو گیا کہ آپ سب تھکے ہوئے ہیں. آج جس ہستی کی آمد کی رات ہے انہیں صاحب آل محمد علیہ السلام وہ ہستی ہے جن کے معجزات جن کا علم و فضل اور جن کی وجہ سے مرتبہ تشیع آج مرتبہ جعفری کے نام سے پہچانا جاتا ہے. ہماری شناخت جس امام کو قرار دیا گیا ہے وہ امام ہم سب پر ولایت کرتے ہیں اور ہم سب ان کی رحمتوں اور ان کی نظر عنایت کے سائے میں زندگی بسر کر رہے ہیں. اگر ہم اطہار کی ولایت کے سائے میں زندگی بسر کرتے رہے تو یقینی طور پر دنیا اور آخرت دونوں میں ہم نجات یافتہ ہے. ایک روایت بڑی عجیب و غریب ہے. بہار الانوار میں کا تذکرہ موجود ہے. ایک شخص ابن ابی یعفور امام صادق علیہ السلام کے بہترین صحابی میں سے آئے امام کی بارگاہ میں اور عرض کیا یا رسول اللہ ابھی میں دربار خلافت سے آ رہا ہوں. توجہ نہیں جاتی میں ابھی دربار خلافت سے آ رہا ہوں. میں نے دربار خلافت میں رہنے والوں اور خلیفہ کے ارد گرد زندگی بسر کرنے والوں کے اندر 3 ایسی خوبیاں دیکھی جنہوں نے مجھے حیرت زدہ کر دیا. وہ کون سی خوبیاں؟ وہ یہ کہ وہ امانت دار ہیں, امین لوگ ہیں, امانت دار لوگ. دوسرا وہ وعدے کے پکے ہیں, اپنے عہد کے پکے اور عہد کی خلاف ورزی نہیں کرتے. اور تیسری خوبی یہ میں نے دیکھی کہ وہ اپنی گفتار اور اپنے کلام میں انتہائی سچے ہیں, صادق ہیں. جب میں آپ کی بارگاہ میں آیا تو یہاں پر میں نے آپ کے ارد گرد کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا جن میں یہ تینوں خوبیاں ناپید ہیں. اب میں پریشان ہوں. جب میں آپ کی روایات دیکھتا ہوں تو وہاں پر یہ نظر آتا ہے کہ میرے موالی یعنی آپ کی ولایت کو قبول کرنے والے لوگ جہنم کبھی بھی
نہیں جائیں گے، اور جو لوگ ولایت اہل البیت سے خارج ہو جائیں گے وہ ہر صورت میں جہنم جائیں گے۔ اب میں ان کو ان صفات کے ساتھ کیسے دیے سکوں کہ وہ جہنم جائیں گے؟ اور یہ جو آپ کے کہنے کے بعض لوگ ان صفات سے محروم ہیں، ان کو میں کیسے سمجھوں کہ یہ جنت جائیں گے؟ جبکہ آپ کا نام یہ ہے کہ جو میرے ساتھ ہوں گے وہ جنت جائیں گے۔ سارے آل محمد کے چہرے پر جلال کے آثار نمودار ہوئے۔ روایت یہ کہتی ہے بیان کی کہ جلال نظر آیا، غضب کے آثار نظر آئے، اٹھے اور فرمایا کہ ابن ابی یعقوب تم نے بہت غلط تشخیص دیا ہے، بہت غلط نتیجے میں پہنچے ہو۔ کہا کہ میں جو یہ بات کرتا ہوں یہ قرآن کی بنیاد پر کرتا ہوں۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ جس نے ہماری ولایت کو قبول کیا وہ اہل جنت میں سے ہے، اور جو ہماری ولایت سے نکل گیا وہ اہل جنت میں سے کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ پوچھا رسول اللہ کو قرآن دلیل کریے، فرمایا کہ تم آیت کرسی پڑھتے ہو؟ کہا پڑھتا ہوں۔ کہا یہ آیت خود پڑھو، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم، اللہ اپنے کیونکہ اللہ ولی ہے لہذا اپنے ان والیوں کو نکالتا ہے یخرجہم من الظلمات الی النور، ظلمتوں سے نکالتا ہے اور نور میں داخل کر دیتا ہے۔ والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، اولیاءہم، ان کے اولیاء، ان کے ولی کون ہیں؟ الطاغوت، طاغوت ان کے ولی ہے، ظالم حکمران ان کے ولی ہے۔ تو گویا جس نے اللہ کی ولایت کو چھوڑ دیا تو اس نے ہماری ولایت کو چھوڑ دیا، اور ہماری اور اللہ کی ولایت کو چھوڑنے کے بعد اس نے ظالم اور طاغوت کی ولایت کا دوغ کہہ دیا۔ اب جس کی ولایت ظالم کرے اس کی صفت یہ ہے کہ آیت الکرسی میں اللہ کہتا ہے اللہ والذین کفروا، اور جنہوں نے کفر کیا، اولیاء طاغوت، ان کے ولی طاغوت ہیں، ان کے اولیاء طاغوت ہیں، یخرجونہم، یہ ولی کیا کرتے ہیں؟ انہیں نکالتے ہیں۔ کہاں سے نکالتے ہیں؟ من النور، نور سے نکالتے ہیں، الی الظلمات، اور ظلمات سے پھینک دیتے ہیں۔ یہ فرمایا تو اتنا بھی آپ نے سوال کیا کہ اگر سنتا یہ تو آیت جو ہے یہ کافروں اور مومنوں کے حوالے سے، جو لوگ مومن ہیں جنہوں نے آپ کی ولایت کو قبول کیا، وہ لوگ آپ کی ولایت میں چونکہ آئے اس لیے وہ داخل ہوئے، اور جنہوں نے اس ولایت کا انکار کیا وہ چونکہ کافر ہے، لہذا کافر ظلمات میں ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ کیسے ثابت ہوا کہ جو لوگ کلمہ پڑھنے کے باوجود آپ کی ولایت کا انکار کریں وہ اہل جنت میں سے نہیں ہوں گے؟ تو جو اصل نقطہ ہے وہ یہاں پر فرمایا کہ یہ بتاؤ، آیت کہتی ہے کہ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، یہ جو کفر کرنے والے ہیں ان کفر کا ارتکاب کرنے والوں کو ان کا ولی یا ان کے اولیاء نور سے نکالتے ہیں، ظلمات سے پھینکتے ہیں۔ اگر یہ آیت کافروں کے بارے میں ہے تو پھر تم نے کب دیکھا کہ کوئی کافر نور میں ہوتا ہو اور اس کو نور سے ان کے اولیاء نکالے اور ظلمات میں پھینک دیں؟ کافر کبھی بھی نور میں نہیں ہوتا۔ تو پھر عرض کیا ابن یعقوب نے، یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا کہ دیکھو جب کوئی شخص لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی نورانیت کے اندر داخل ہو جاتا ہے، لیکن جب وہ علی اور آل علی کی ولایت کا انکار کرتا ہے تو پھر وہ نورانیت جو محمد رسول اللہ کی
ولایت کی نورانیت کی اس سے بھی خارج ہو جاتا ہے. لہٰذا خدا کہہ رہا ہے کہ وہ نور سے نکالتا ہے اور ظلمات سے پھینک دیتا ہے. تو اس اعتبار سے یہ آیت ہم وہ پڑھتے ہیں، آیت الکرسی کے اس حصے کی تلاوت ہم وہ کرتے ہیں، لیکن یہ مفہوم ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ سالب آل محمد کی تفسیر سے ملتا ہے. جب ہم ائمہ اطہار سے متمسک ہوتے ہیں تو وہاں پر جا کر ہمیں پتا چلتا ہے کہ قرآن کی آیتیں ہم سے کیا کہہ رہی ہیں، ورنہ ہم ظاہر میں ہوتے ہیں اور اس کے باطن تک پہنچ نہیں پاتے. یہاں پر امام صادق کے بڑے معروف صحابی ہیں، سلام علیہ کو اونچی آواز میں کہتے ابو بکیر صادق آل محمد کے بڑے جلیل القدر صحابہ رہتے ہیں، بڑے جلیل القدر ساتھیوں رہتے ہیں. ابو بکیر ان کو کہا جاتا ہے، لیکن کمال یہ ہے کہ ان کی آنکھیں نابینا تھیں، آنکھیں کام نہیں کرتی تھیں، نابینا تھے. لیکن ابو بکیر کہتے ہیں معاہدے کا کیا ہے کہ جو بہت زیادہ دیکھنے والا ہو. ان کے بارے میں تاریخ میں لکھا ہے جب کبھی وہ کسی محفل میں بیٹھتے بیٹھے ہوتے، اچانک وہ اٹھ رہے ہوتے تو دیکھنے والے یہ سمجھتے کہ شاید کہیں جانا چاہتے ہیں، لہٰذا ان کی مدد کے لیے اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے ان کو بٹھا دیتے. اس اثنا میں باقی لوگ جن کی نگاہیں تھیں، جن کی آنکھیں کام کرتی تھیں، یہ دیکھتے کہ صادق آل محمد دروازے سے اندر تشریف لا رہے ہیں. پھر سب کے سب احترام اٹھ رہے ہوتے. بعض لوگ سے پوچھتے کہ یا ابا بصیر، آپ کی آنکھیں نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود آپ کو پہلے پتا چل جاتا ہے کہ صادق آل محمد تشریف لا رہے ہیں اور ہم آنکھیں رکھنے کے باوجود محروم رہتے ہیں. تو جواب میں بتاتے کہ تم ان آنکھوں سے دیکھتے ہو اور میں اس آنکھ سے دیکھتا ہوں. ابن ابی یعقوب نے اس میں کافی روایت یہ واقعہ بیان کیا. فرماتے کہ میں جا رہا تھا، یہ ابن ابی یعقوب کی معذرت کے ساتھ یہی ابو بصیر نے فرمایا کہ میں جا رہا تھا صادق آل محمد کے دروازے کی طرف مدینہ میں. میرا آمنا سامنا ہوگا ایک ایسے شخص سے جیسے مجھے سلام کیا، میں نے جواب دیا. اس نے پوچھا یا ابا بصیر کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ میں رسول پاک کے اس عظیم فضل کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، اپنے مولا کی بارگاہ میں. کہا کہ آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ کہا نہیں. کہا میرا نام یہ ہے. جیسے اس نے نام دیا میں پہچان گیا کہ یہ کون شخص ہے. مدینہ کا سب سے بدنام اور سب سے بد کردار آدمی. کہا کہ ہاں میں پہچان لیا. کہا کہ یا ابا بصیر، جب آپ تشریف لے رہے ہیں امام کی بارگاہ ہے تو ان کی خدمت میں میرا کام کریے اور کہیے کہ میں اگر سے بہت برا ہوں لیکن آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، آپ سے بہت محبت کرتا ہوں. ابو بصیر آئے، امام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. کو بیٹھے جیسے ہی بیٹھے امام نے پوچھا اے ابو بصیر کیا پیغام لے کر آئے؟ جواب میں عرض کیا یا رسول اللہ، وہ مدینے کا بدماش بدکردار اس نے سلام بھیجا ہے اور کہا ہے کہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں. امام نے جواباً فرمایا کہ دیکھو ابو بصیر، جاؤ اس شخص کے پاس اور اس سے کہنا کہ صادق آل محمد نے بھی تم پر سلام بھیجا ہے. اور اسے یہ جملہ کہنا کہ اگر تم مجھ سے وعدہ کرو کہ پلٹ جاؤ گے اور جو کچھ تم نے کیا ہے اس کا ارادہ کرو گے، توبہ کر کے ہماری طرف واپس آؤ گے، ہماری ولایت کے دائرے میں داخل ہو جاؤ گے، تو پھر تمہاری جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں. جیسے یہ کہا ابو بصیر اٹھے، واپس آئے، اس شخص سے ملاقات ہوئی، دیکھا دیکھنے کے بعد کہا کہ یا ابا بصیر، آپ نے میرا سلام پہنچایا؟ اور میں نے تھوڑا سلام پہنچایا. کیا جواب ملا؟ عرض کیا کہ امام نے فرمایا ہے کہ میرا سلام کہو اس شخص سے تم پر امام نے سلام بھیجا ہے. جیسے یہ جملہ سنا کہ امام نے سلام بھیجا ہے، سوچا کہ امام نے مجھ جیسے بدماش اور بدکردار شخص پر سلام بھیجا ہے. بلند بلند کر رو پڑا اور روکے میں پوچھا کہ کچھ اور فرمایا ہے؟ کہا کہ ہاں. امام نے فرمایا کہ اب بھی وقت ہے، پلٹ جاؤ
اگر لوٹ آؤ ہماری طرف تو تمہارے بہشت کی ضمانت میں دیتا ہوں. جیسے ہی سنا اٹھا کہا کہ یا رب سے آپ دعا کریے میں واپس لوٹ رہا ہوں. کیا جو کچھ بھی تھا اللہ کے راہ میں دے دیا. جن لوگوں کے حقوق تھے وہ ادا کر دیے, جن کو زبان سے عمل سے تنگ کیا تھا جن کے حقوق مالی مدد تھے وہ ادا کر دیے, جن کا مال لوٹا تھا وہ ادا کر دیا. پھر اس کے بعد دروازے پر دستک ہوئی ابو بکر کے. دروازہ کھولا, سلام کیا, ایک شخص کھڑا ہے, کہا یا ابا بکر میں سب کچھ دیش کو اللہ کے راہ میں آپ کے گھر میں آیا ہوں اس لیے کہ آپ سے میں کچھ کپڑے لینا چاہتا ہوں. میرے تن جو کپڑے ان کے بارے میں مجھے یقین نہیں ہے کہ یہ کپڑے پاکیزہ ہیں اور حلال کے ہیں, لہٰذا میں یہ کپڑے بھی دینا چاہتا ہوں. مجھے حلال کے ایک جوڑے کی ضرورت ہے, کپڑے کی ضرورت ہے. اور اسی میں اپنے کپڑے نکالے دے دیے, انہوں نے کہنا اور وہ کپڑا بھی اللہ کی راہ میں دے دیا. کچھ دن گزرے, ان دنوں کے گزرنے کے بعد پیغام ملا ابو بکر کو کہ وہ شخص جو آپ کے ہاتھوں میں یوں تبدیل ہوا تھا اس کی طبیعت خراب ہے اور جانکاری کے عالم میں ہے. ابو بکر آئے, اس کے سامنے آئے, سر پر ہاتھ رکھا, مریض نے آنکھیں کھولی, ابو بکر کے چہرے کی طرف دیکھا اور متبسم ہوا, مسکرایا. مسکراتے کہا کہ اے ابو بکر میں آپ کی بدولت بڑھ گیا ہوں اور آج میں اس اسٹیج پر پہنچا ہوں کہ کچھ لمحوں کے بعد میرے اگلی دنیا کی طرف سفر کرنا ہے. لیکن یہاں ابا بکر خوشخبری سناؤ, کہا سناؤ, کہا کہ امام نے اپنا وعدہ میرے جیتے جی پورا کر دیا ہے. کہا کیا مطلب, کہا کہ میں اپنا مقام دیکھ رہا ہوں. یہ کہا گردن درد نہیں, بات آ گئی. وہ وسیع باقی لوگوں کے ساتھ ان کی تجویز میں مصروف رہے. جب برادر ہوئی تو چلے گئے امام کے دروازے پر. اس میں کافی سارے روایت موجود ہیں اور روایت کے الفاظ یہاں پر یہ ہیں کہ جیسے ہی ایک قدم ابو بکر کا دروازے کی دہلیز کے اندر تھا اور دوسرا قدم باہر تھا, اندرونی حصے سے صادق آل محمد کی آواز بلند ہوئی کہ اے ابو بکر ہم نے تمہارے اس دوست سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا ہے. آج اس ہستی کی آمد کی رات ہے, اس ہستی سے تجدید عہد کی رات ہے, اس ہستی کے ہاتھوں دوبارہ بیعت کر کے اس کی ولایت کا ہار اپنے گلے میں اور اپنی گردن پہ پہننے کی رات ہے. اس لیے یہ عید اعظم ہے, بہت بڑی عید ہے. ربیع جب کہتے ہیں آپ, ربیع یہ بہار زمین کی بہار بھی ہے اور دلوں کی بہار بھی ہے. زمین کی بہار بھی اس اعتبار سے کہ کائنات کی پوری ہستی نبی کریم کے بغیر بنجر ہستی تھی. نبی کریم نے آج کی رات تشریف لا کر پوری کائنات کو ایک حیات نو عطا کیا ہے. اسی طرح جس طرح سے جب بہار آتی ہے تو بہار کی آمد کے ساتھ گوبر زمین زندہ ہوتی ہے, درخت دوبارہ زندہ ہوتے ہیں, دوبارہ اس کو پتے لگے رکھتے ہیں, پھل پھول لگے رکھتے ہیں اور اسی موسم کو آپ بہار کہتے ہیں. بہار طبیعت, بہار فطرت. تو یہ جو بہار دل ہے وہ آج کی رات ہے اور یہ موسم اور یہ مہینہ اس بہار سے عبارت ہے جو انسان کے ایمان میں تازگی پیدا کرے, انسان کے عقیدے میں تازگی پیدا کرے. ان محفلوں اور ان مجالس کے ذریعے سے ہمیں اس ہستی کے قریب تر کر دے اور ہمیں اس سے جوڑ دے اس طرح سے کہ ہم اس کی ولایت کو قبول کر کے اپنے ماضی کے گناہوں کا صفایا بھی کر سکے, توبہ بھی کر سکے اور پلٹ کر آ کر دوبارہ سے اس دہلیز پر اپنا سر جھکا کر ایک نئی زندگی کا عہد بھی کر سکے. تو آج کی رات کے اعتبار سے عید کی رات ہے اور عید جس ملازمت سے بھی ہوتی ہے صاحب عید کی طرف سے عیدی بھی ملتی ہے, صاحب عید کی طرف سے عیدی بھی ملتی ہے. جس طرح سے آپ عید کے دن میں اپنے بچوں کو عیدی دیتے ہیں تو ہم سرزمدان اہل البیت ہیں, اس لیے کہ روایات کہتی ہے کہ علی و فاطمہ اس امت کے والدین ہیں.
اگر علی و فاطمہ اس امت کے والدین رہے تو ان دونوں ہستیوں سے عید وصول کرنے کی رات آج کی رات ہے. عیدی وصول کرنے کی رات آج کی رات ہے. اب یہ عیدی کیسے وصول کریں گے؟ دوبارہ تجدید عہد کر کے ان کے ہاتھ بیعت کر کے توبہ کرتے ہوئے واپس آ کر اور اس عہد کا اعلان کر کے کہ ہم دوبارہ سے اسی دین کو احیا کرنے کی کوشش کریں گے, اسی دین کی قدروں کو زندہ کرنے کی کوشش کریں گے جس دین کے احیا کے لیے آپ کا سلسلہ آیا اور دوسرے قربانیاں دیں, سر کٹائے, زہر قربانیاں ہوئیں اور اس کے نتیجے میں یہ مکتب اور یہ دین زندہ اور جو فروغ ہوا اور ہر گزرنے والا دن اس دین کی عظمتوں میں اضافہ کر رہا ہے. تو لہذا اس عظمت دین کی تحریک میں, احیاء دین کی تحریک میں, مکتب تشیع کی قدروں کو زندہ کرنے کی تحریک میں بھی آپ کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر تجدید بیعت کرتا ہوں کہ اب اگر مجھے ایسا موقع ملا کہ میں اپنے دین کی خاطر جان دے سکوں, دین کی خاطر مال دے سکوں, دین کی خاطر آبرو قربان کر سکوں, تو میں عہد کرتا ہوں کہ ہر ایسے موقع پر مجھے آپ میدان میں اسی طرح پائیں گے جس طرح سے آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ آپ کے محبت اور آپ کے مالی آپ کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے زمین پر آپ کی بتائی ہوئی قدروں کے احیا کے لیے نظر آئے. لہٰذا یہ تجدید عہد کی رات بھی ہے, توبہ کی رات بھی ہے, تجدید عہد کی رات بھی ہے, خوشی اور سرور کی رات بھی ہے اور اس عزم کی رات بھی ہے. نبی کریم سے بھی دین کے حوالے سے اور صادق آل محمد سے بھی مکتب اہل البیت کے حوالے سے کہ ہم دین اور مکتب کے لیے صرف خوشیاں منا کر مطمئن نہیں ہو سکتے. صرف خوشیاں منانا مطمئن ہونے کا باعث نہیں ہے. خوشیاں تب منائیں جب ہم دین کے تقاضوں پر عمل بھی کر سکیں اور دین کے پیغام کو زندہ کرنے کے لیے اپنے حصے کی محنت بھی کر چکے ہوں. اب یہ ہماری ذمہ داری ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ ہم اپنے حصے کی جو محنت ہے, اپنے حصے کی جو ذمہ داری ہے وہ کس حد تک ادا کر پاتے ہیں. صادق آل محمد کی جو حدیث ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے حوالے سے کہ امر بالمعروف ونہی عن المنکر, امر بالمعروف کرو, نہی عن المنکر کرو. اگر تم نے ان دونوں فرائض کو ترک کر دیا تو پھر اللہ تمہارے معاشرے میں سے بدترین لوگوں کو تم پر مسلط کر دے گا, بدترین لوگوں کو. اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد یہ ہوگا فَيَدْعُو خِيَارُكُمْ فَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ. تمہارے بہترین لوگ, تمہارے درمیان میں ہونے والے لوگ, عبادت گزار لوگ, سجدے کرنے والے لوگ گڑ گڑا کر دعا مانگے خدایا ہمیں اس مصیبت سے نجات دے, لیکن اللہ ان کی دعا قبول نہیں کرے گا. یہ سارے آگے محمد کا فرمان ہے. آگے محمد فرماتے ہیں کہ امر بالمعروف سے کیوں کرتے ہو, نہی عن المنکر سے کیوں کرتے ہو. نہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تم سے تمہاری روزی چھینتے ہیں اور نہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تمہاری موت کو تمہارے قریب کرتے ہیں. یہی کوئی چیزیں ہوتی ہیں انسان کی زندگی میں کہ وہ یا اپنی جان کے حوالے سے ہو گئے مبتلا ہو یا اپنے مال کے حوالے سے ہو گئے مبتلا ہو. اور صادق آل محمد یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو دو عظیم فریضے ہیں, ان دو فریضوں کی ادائیگی نہ انسان کو موت کے قریب لے جاتی ہے اور نہ ہی روزگار کرتی ہے. اس لیے اپنے دنیا کے خوف سے اور اپنی جان کے خوف سے ان فریضوں سے کبھی بھی اشتراک نہ کرو, بلکہ امر بالمعروف کو زندہ کرو. اس کی اگر امر بالمعروف زندہ نہ ہو تو نظام مملکت تو دور کی بات ہے, تمہارے اپنے گھر کے اندر تباہیاں شروع ہو جائیں گی. تمہارے اپنے گھر کے اندر وہ جو بنیادی اکائی ہے وہیں سے تباہی شروع ہوگی, تمہارے محلے کی تباہی شروع ہوگی,
تمہاری انجمنوں کی تباہی شروع ہوگی، تمہارے اداروں کی تباہی شروع ہوگی. یہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا نہ ہونا مجرم کو شہر دیتا ہے اور مظلوم کو مظلوم سے مظلوم کر دیتا ہے. جھوٹ بولنے والوں کو قوت عطا کرتا ہے اور سچ بولنے والوں کی شخصیت کو بھی مانتا ہے اور ان کے حوصلے کو بھی بست کر دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب نیکیوں کو پروموٹ کرنے والے لوگ کمزور پڑے ہوں اور برائیوں کو پروموٹ کرنے والے لوگوں کو تقویت مل رہی ہو تو پھر نیکی بدی میں بدل جاتی ہے اور بدی نیکیوں میں بدل جاتی ہے. لہٰذا یہ وہ خریدا ہے جو اسی طرح سے سب ہے جس طرح سے نماز اور روزہ کرتا ہے. ان فرائض کی ادائیگی کے لیے تجدید عہد بھی ہمیں آج بھی کی بات کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں نہی عن المنکر اور دین کی ان تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. اور آج کی رات جو کہ نزول رحمت کی رات ہے، نزول رحمت کی، اور دو عالم کے باسیوں پر، عالم بدر والوں پر بھی اور اس عالم ناسوس والوں پر بھی، ان تمام لوگوں کے لیے چونکہ رحمتوں کے نزول کی رات ہے، دعا کیجیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں رحمتوں کی کوئی کمی نہیں آئے، اپنی رحمتوں کی بارش ہم پر بھی کرے تاکہ ہمارے دل کی دنیا میں باہر آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے اس مملکت کو، ہماری اس سرزمین کو بدکاروں سے، بد کرداروں سے، دشمنان دین اور دشمنان وطن کے شر سے محفوظ فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان دہشت گردوں کو جو دین کا لباس پہن کر نمرودیوں اور فرعونیوں کی روح کو زندہ کرتے ہیں اور ہمارے ان حکمرانوں پر بھی جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں، اگر قابل ہدایت نہیں ہے ان سب کو نابود فرمائے. اللہ سے دعا کی جائے کہ اللہ ہمارے مملکت پر رحم فرمائے اور ہمیں نیک اور سارے حکمران عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو امام عصر کے ظہور کے لیے جدوجہد کی اور میدان کو ہموار کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. ہماری تنہائیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پاک فرمائے اور ہمارے اجتماعات کو پرعزم اور زیادہ پرعظمت بنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مذہب تشیع کے پیروکاروں کو عزم، ہمت، حوصلہ، عزت، بہار اور سربلندی عطا فرمائے. اللہ سے دعا ہے کہ ہماری پوری قوم کو اتحاد کی، وحدت کی، اتحاد کی دولت سے مالامال فرمائے. جو لوگ نفاق کا بیچ ہوتے ہیں، آگے کچھ اور پیچھے کچھ ہوتے ہیں، اگر وہ قابل ہدایت نہیں ہے تو انہیں نابود فرمائے. جو لوگ قابل ہدایت ہیں انہیں ہدایت سے سرفراز فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری قبروں کو، ہمارے قبر کی تاریخیوں کو نور اہل بیت، نور حسین سے منور فرمائے اور عالم محشر میں حضرت زہرا صلی اللہ علیہ کی نورانیت سے اور ان کی شفاعت سے ہم تمام گنہگاروں کو مستفید فرمائے. عالم برزخ کی تمام سختیوں سے ہمیں بھی اور ہمارے گزشتگانوں اور ہمارے تمام مرحومین کو بھی نجات عطا فرمائے. اس پیارے مسجد میں جن لوگوں نے کامے میں چوکھنے اور خدمت کے رات سے جس بھی رات سے اپنا حصہ ڈالا اور رب کے لیے اور رب کے ان نمائندوں کے لیے ڈالا، ان کی نیت سے ڈالا، ان کی توفیقات خیر و مزید اضافہ فرمائے. جو مرحوم ہو چکے ہیں ان پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. جو لوگ ان نیکیوں میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں ان کی توفیقات خیر و مزید اضافہ فرمائے. اور ہم سب کی ان تمام خواہشوں کو بارگاہ مصطفی میں، بارگاہ مرتضوی میں اور بارگاہ امام صادق میں شرف قبولیت عطا فرمائے. تمام مرحومین کے اظہار ثواب اور بلندی درجات کے لیے اور تمام شہداء کے بلندی درجات اور اظہار ثواب کے لیے اور خصوصی طور پر کچھ موقن زندانوں میں ان کی رہائی کے لیے سب مل کر 3 دفعہ اونچی آواز سے محمد و آل محمد پر درود بھیجیے.